وہ اصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی سیرت مبارک کا ایک حصہ ہے، اس سے کہ آپ کی امت کے اولیاء کا ذکر آپ ہی کا ذکر ہے۔ جلسے کی مناسبت سے چونکہ یہ سیرت کا جلسہ بھی ہے، نعت شریف کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ آج کل موبائل کا بڑا کام ہو گیا ہے، ہم جیسے بڈھے بھی استعمال کرنے لگے نوجوانوں کی نقل میں، اس لیے تعجب نہ کیجیے۔ نعت ترہی ہے اور اس کے اشعار ہیں۔ مصر طرح ہے ہمارا دل مدینے کی زمین ہے، اس پر جو چند اشعار ہیں وہ ملاحظہ کریں۔ فلک رکھتا جہاں اپنی جبیں ہے، فلک رکھتا جہاں اپنی جبیں ہے، وہ ان کے در کی بس خاک زمین ہے۔ نہ پوچھو رتبہ ختم الانبیاء کا، نہ پوچھو رتبہ ختم الانبیاء کا، لگی قدموں سے فردوس بری ہے، لگی قدموں سے فردوس بری ہے۔ یہ کس گیسو کی خوشبو کھل رہی ہے، یہ کس گیسو کی خوشبو کھل رہی ہے، کھلی شاید وہ زلف عنبری ہے، کھلی شاید وہ زلف عنبری ہے۔ یہ دل آئینہ حسن ازل ہے، یہ دل آئینہ حسن ازل ہے، کہ تصویر محمد دل نشیں ہے۔ یہ دل آئینہ حسن ازل ہے، کہ تصویر محمد دل نشیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت دل لگی ہے ایک ولیکن، محبت آج کل جو عشق مجازی ہوا کرتی ہے، مجازی محبت لڑکے کو لڑکی سے ہو جاتی ہے، لڑکی کو لڑکے سے ہو جاتی ہے، شیری کو فرحات سے ہو گئی اور مجنوں کو لیلا سے ہو گئی، یہ سب عشق مجازی ہیں۔ شاعر کہتا ہے، شاعر نہیں بلکہ ایک دل جلا یہ کہتا ہے کہ محبت دل لگی ہے ایک ولیکن، محبت دل لگی ہے ایک ولیکن، یہ عشق مصطفیٰ ایمان و دین ہے، سبحان اللہ۔ یہ عشق مصطفیٰ ایمان و دین ہے۔ وہی ہیں باعث ایجاد عالم، وہی ہیں باعث ایجاد عالم، انہی کے دم سے قائم یہ زمین ہے۔ ہمارا دل مدینے کی زمین ہے، کہ محبوب خدا اس میں مکین ہے۔ ہمارا دل مدینے کی زمین ہے، کہ محبوب خدا اس میں مکین ہے۔ غلاموں سے نہیں اپنے وہ غافل، غلاموں سے نہیں اپنے وہ غافل، شفاعت ان کی اس دن بالیقین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مقطع بھی سنا دوں، ہلال کم ترین پر بھی کرم ہو، ہلال کم ترین پر بھی کرم ہو، گدائے درگہ سلطان دین ہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وآہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ وعلیہم اجمعین۔ اور حضرت تاج العارفین قدس سرہ العزیز
کے نام کی مناسبت سے چند اشعار منقبت کے ملاحظہ فرمائیے. اس کے بعد میں کچھ بیان کروں گا اور باقی تکمیل اس کی اور تفصیل اس کی ہمارے مہمان خصوصی مولانا جو تشریف لائے ہیں وہ کریں گے، جو آپ کے سامنے پہلی بار آئے ہیں، آپ کے علاقے میں تقریر کے لیے. یہ جمادی ثانی کا مہینہ ہے اور رجب قریب ہے، اور قرآن شریف میں رجب کی شب 27 کو شب معراج کی ایک تقریب ہوا کرتی ہے اور اس میں چراغاں ہوتا ہے. اس پس منظر میں یہ اشعار سماعت فرمائیے. درخشاں ہے منور تر مجیب اللہ کا آنگن، درخشاں ہے، آگے بڑھو، درخشاں ہے منور تر مجیب اللہ کا آنگن، زمین پر ہے قمر بن کر مجیب اللہ کا آنگن، زمین پر ہے قمر بن کر مجیب اللہ کا آنگن، بنا ہے نور کا محور شب معراج جانا میں، شب معراج جانا میں مثال کوكب دری، کوكب دری چمکتا دمکتا موتی. شب اسرا کی خوشیوں میں، شب معراج جانا میں مثال کوكب دری، بنا ہے نور کا محور مجیب اللہ کا آنگن، بنا ہے نور کا محور مجیب اللہ کا آنگن. شب اسرا کی خوشیوں میں در و دیوار نور افشاں، شب اسرا کی خوشیوں میں در و دیوار نور افشاں، شب اسرا کی خوشیوں میں در و دیوار نور افشاں، بہت روشن ہے روشن تر مجیب اللہ کا آنگن، بہت روشن ہے روشن تر مجیب اللہ کا آنگن. زہے تابے دو تارے گیس ہوئے واللیل کا فیضاں، زہے تابے دو تارے گیس ہوئے واللیل کا فیضاں، جو جمعہ مبارک ہیں زہے تابے دو تارے گیس ہوئے واللیل کا فیضاں، ہے اوڑھے نور کی چادر مجیب نور کی چادر مجیب اللہ کا آنگن. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے، اس میں بڑی معنویت ہے اور تاریخ ہے. یہ ڈیوڑھی زینب کبریٰ کی صحن فاطمہ زہرا، یہ ڈیوڑھی زینب کبریٰ کی صحن فاطمہ زہرا. ڈیوڑھی سمجھتے ہیں؟ ڈیوڑھی سمجھتے ہیں؟ یہاں اڑیا میں لوگ ڈیوڑھی کس کو کہتے ہیں؟ چوکھٹ کو کہتے ہیں. یہ ڈیوڑھی زینب کبریٰ کی صحن فاطمہ زہرا، ہے نسبت میں بہت بڑھ کر مجیب اللہ کا آنگن. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، فیضان بن مجیب کانفرنس، ہے نسبت میں بہت بڑھ کر مجیب اللہ کا آنگن. اور مقطع میں دعا ہے شاعر کی، جو دامن حضرت تاج العارفین سے وابستہ ہر مرید کی دعا ہے دل کی. اسد کے سر دو عالم میں بفیض قطب ربانی، اسد کے سر دو عالم میں بفیض قطب ربانی، رہے ایک سائباں بن کر مجیب اللہ کا آنگن، رہے ایک سائباں بن کر مجیب اللہ کا آنگن. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی وسلم علیہ وعلیہم اجمعین.
اسٹیج پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم کا بھی پتہ نہیں ہے، 1 گھنٹہ پہلے کی کا وقت بتا رہے ہیں، 11:15 کو 10:15 بتا رہے ہیں۔ اگر تقریر پروگرام سن کر کے یہ بدحواسی ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ہے تو اچھی نہیں ہے۔ حضرات، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہم صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام اور خاک نشینان ارباب صفا اور درویشان بے خیشان سے تعلق رکھتے ہیں، صوفیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اہل تصوف سے تعلق رکھتے ہیں اور تصوف سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کیا ہماری مسلمانی رہنی چاہیے یا ختم ہو جانی چاہیے؟ رہنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہماری مسلمانی باقی رہنی چاہیے کہ نہیں رہنی چاہیے؟ ہم اگر اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں سنی رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ ہمارا فرقہ باقی رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ جو فرقہ حق ہے، فرقہ اہل حق ہے، اہل سنت والجماعت۔ اور اگر ہم صوفیاء کرام سے تعلق رکھتے ہیں اور بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں تو یہ چیز باقی رہنی چاہیے کہ نہیں رہنی چاہیے؟ اور ان بزرگان دین اور صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ جن کے آستانے موجود ہیں ہندوستان میں، اور ان آستانوں سے لوگوں کی بگڑیاں بنتی رہتی ہیں، انہیں موجود رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ انہیں موجود رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ اور ہم فقہ امام اعظم کو مانتے ہیں، اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، اسی کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، اور اسی کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اسی کے مطابق حج کرتے ہیں۔ یہ ہماری فقہ ہے۔ فقہ سمجھتے ہیں آپ؟ یہ مسلک ہے ہمارا فقہ کا۔ کیا ہماری یہ فقہ حنفی باقی رہنی چاہیے کہ نہیں رہنی چاہیے؟ رہنی چاہیے کہ نہیں رہنی چاہیے؟ ان چیزوں کو باقی رہنا ہے جن سے ہماری پہچان ہے، ان چیزوں کو باقی رہنا ضروری ہے جن سے ہماری شناخت ہے۔ ہم پہچانے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے، ہم پہچانے جاتے ہیں اسلام کے اس 5 ستونوں کے ذریعے، کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، بنی اسلام علی 5 بنیادوں سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ کلمہ شہادت، توحید و رسالت کی گواہی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ہماری پہچان ہے۔ اور ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اہل سنت والجماعت کا حق ہونا واضح اور ثابت ہے۔ یہ جماعت، اس جماعت کا باقی رہنا، حقانیت کا مسلک کی حقانیت باقی رہنے کے لیے اہل سنت والجماعت کا باقی رہنا ضروری ہے۔ ہم صوفیوں سے تعلق ہمارا تصوف کا باقی رہنا ضروری ہے۔ تصوف ایک ایسی فلسفی ہے تصوف، اس فلسفی کو جو تسلیم کر لے وہ امن کی دعوت دے گا، کبھی جھگڑے کی دعوت نہیں دے گا۔
تصوف ایک ایسا فلسفہ ہے جو امن کی دعوت دینے کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے. تو جو چیزیں دنیا کو فائدہ پہنچانے والی ہیں ان کو باقی رکھنے میں ہماری کوشش شامل رہنی ہے. اور ہماری اپنی پہچان بھی اسی میں ہے کہ ہم کس پہچان سے جانے جاتے ہیں، کس چیز سے جانے جاتے ہیں، شعار کیا ہے ہمارا، اور ہماری حیثیت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں، کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. تو میں نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی پہلے مصرے میں، زاہد کو چھوڑ کر زاہد کو میں نے ہٹا دیا، اس لیے کہ زاہد یہ سب خرافات میں نہیں پڑتا، وہ اپنے زہد میں مبتلا رہتا ہے، اپنے کنارہ تھامے رہتا ہے، زیادہ وہ لند پھند میں نہیں رہتا ہے. تو اس میں تھوڑی ترمیم کر دی کہ مولوی تنگ نظر نے ہمیں کافر جانا، مولوی تنگ نظر نے ہمیں کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. اللہ کی قسم، تم کہیں چلے جاؤ، کسی خطے میں چلے جاؤ، کوئی تمہیں یہ نہ پوچھے گا کہ ہاتھ اٹھاتے ہو نماز میں کہ نہیں اٹھاتے ہو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا کہ رفع ید آمین بالجہر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، اور تمہیں کوئی نہیں یہ پوچھے گا کہ مٹھائی سامنے رکھ کے نیاز کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اور تمہیں کوئی نہیں یہ پوچھے گا کہ بڑے پیر صاحب کا مرغا نیاز کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، شیخ احمد رفاعی کی گائے نیاز کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. کوئی نہیں پوچھے گا دیکھے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمہارے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرے گا کہ اگر یہ جراثیم موجود ہے تو یہ فتنہ ہے ہمارے لیے. اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جراثیم اس کے اندر موجود ہیں تو یہ سب سے بڑا مجرم ہے، چاہے ہاتھ اٹھایا کرے، چاہے ہاتھ گرایا کرے، چاہے تحریمہ باندھا کرے، چاہے تحریم میرسال کرے. جب ہمارا دشمن اسلام کو مٹانے والا، قرآن کے خلاف تحریک چلانے والا، اللہ کے حبیب کائنات کے سرور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بگاڑ کر کے پیش کرنے والا، اولیاء اللہ اور بزرگان دین سے نفرتیں پھیلانے والا ہمارا جو مخالف ہے، اور ہمارا جو ہمارے کلمے سے جس کو اختلاف ہے، ہمارے قرآن سے جس کو اختلاف ہے، ہماری اذانوں سے جسے اختلاف ہے، ہماری تکبیروں سے جسے اختلاف ہے، ہمارے محرابوں سے جسے اختلاف ہے، ہمارے منبروں سے جسے اختلاف ہے، ہمارے خطیبوں سے جسے اختلاف ہے، ہمارے جمعہ سے جسے اختلاف ہے، ہمارے اعیاد سے جسے اختلاف ہے، وہ ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے. اور اس کے پاس بہت سی ترکیبیں ہیں، اور کچھ ہتھیار ہم نے اس کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، کچھ ہتھیار ہم نے اس کے اپنے ہتھیار اس کے ہاتھ میں دے دیے ہیں. وہ جب ہمیں مٹانا چاہ رہا ہے تو وہ کلمے کو مٹانا چاہتا ہے. فرض کیجیے وہ قرآن کو مٹانا چاہتا ہے، وہ ایسے ہی ہے. اور کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، صوفیوں اور بزرگوں سے عقیدت رکھنے والے، یہ سب لوگ دشمنوں کا شکار ہو رہے ہیں. زمین ان کے پیروں کے نیچے سے کھینچ لی جائے، کلمہ پڑھنے والوں کے پیروں سے زمین کھینچ لی جائے تو باقی کیا رہے گا؟ کیا باقی رہے گا؟
نہ رفع یدین باقی رہے گا، نہ آمین باقی رہے گا، نہ یا نبی السلام علیکہ باقی رہے گا، اور نہ یا غوث العظم دستگیر باقی رہے گا، اور نہ خواجہ معین الدین چشتی کی دعائی دینی باقی رہے گی۔ ہماری حالت وہ ہے اس کشتی کے سواروں کی طرح ہے جس کشتی میں سوراخ ہو چکا ہے اور پانی اس کے اندر آ رہا ہے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں کہ تم ادھر کیوں بیٹھے ہو، ادھر میں بیٹھوں گا، وہ کہتا ہے میں ادھر بیٹھوں گا، وہ کہتا ہے یہ کشتی میں وہ ہماری جگہ ہے۔ تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، اس کشتی میں کیوں آ گئے۔ کشتی میں سوراخ ہو چکا ہے، پانی آہستہ آہستہ بھر رہا ہے۔ بتائیے کشتی ہی نہ رہے گی تو اس میں نہ کالا رہے گا، نہ گورا رہے گا، نہ عالم رہے گا، نہ جاہل رہے گا، نہ صوفی رہے گا، نہ درویش رہے گا، نہ یہ مولوی تنگ نظر رہے گا، اور نہ زاہد تنگ نظر رہے گا، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو ہم کدھر جا رہے ہیں جب کچھ بھی باقی نہ رہے؟ جب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تو ہم لڑیں گے کس سے؟ لڑنے کے لیے ہم خود باقی نہیں رہیں گے، موجود نہیں رہیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کا محافظ بنایا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا محافظ بنایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا محافظ بنایا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مجاہد محافظ بنایا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اہل السنت والجماعت کا محافظ بنایا ہے۔ یہ سب ہماری وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے اور اس کو ہمیں محفوظ بھی رکھنا ہے۔ کوئی ہم سے یہ دولت چھین نہ لے، کوئی ہم سے یہ دولت اسی وقت چھینے گا، ایمان کی دولت اسی وقت چھینے گا جب ہمارے پیروں سے زمین کھینچے تو نہ ہم رہیں گے نہ ہمارا ایمان۔ ہم اپنا ایمان آخرت میں سلامت لے جائیں، زمین پر تو نہ رہے گا۔ تو اس زمین پر موجود رہے، کلمے کی اشاعت بھی ہوتی رہے، اور یہ کلمہ دوسروں تک پہنچایا جاتا رہے، اور اللہ کی کتاب کی باتیں دوسروں تک پہنچائی جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کیا فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے اور اس کا بڑا فضل ہے کہ امت کے افراد قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں زبانی۔ ابھی مدرسے کے بچے، کچھ بچوں کی دستہ بندی ہوگی، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ واحد کتاب دنیا میں ہے جس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے۔ ایسے تو تمام انبیاء کے مذاہب سے ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس یہ کتاب قرآن ایسی کتاب ہے جو 1400 سال کے عرصے میں ذرا سی کہیں پر سے نہیں بدلی ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ آپ چیلنج کر کے اس کے سامنے آ جائیں، دنیا کے انٹرنیشنل چوک پر آپ کھڑے ہو جائیں آ کر کے، اور یہ ہاتھ میں لے کے اعلان کریں کہ یہ کتاب ہماری ہے تمہارے پاس کسی کے پاس ایسی کتاب جو الف سے الحمد سے لے کے الناس تک ایک دم ہر طرح سے محفوظ ہے، تو آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے ان کی کتاب چھین لی گئی، یہود سے توریت چھین لی گئی، عیسائیوں سے انجیل چھین لی گئی، اور زبور واپس لے لی گئی۔ صرف اور صرف ہمارے ہاتھوں میں، آپ کے ہاتھوں میں یہ اللہ کی کتاب موجود ہے، اور طلبہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اس کتاب کا اعجاز ہے۔ اس کتاب کی ہدایتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کا ہر قدم اٹھائیں۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، سب مسلمان مومن بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کرو، صلح کرو، ملا کر کے رکھو۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم جدا ہو گئے، تفرقہ پڑ گیا، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم کمزور ہو جاؤ گے،
کمزوری کا ایک سبب آپ بہت پرانا قصہ سنا ہوگا کہ ایک شخص نے اپنے کئی بیٹوں کو جمع کیا اور ایک بہت پتلی پتلی دھاگوں سے بٹی ہوئی ایک بہت موٹی رسی دیا لڑکوں کو، اپنے ایک ایک کو دیا گیا اس کو توڑنا. تو ایک لڑکے نے کوشش کی نہیں توڑ سکا، دوسرے نے کوشش کی نہیں توڑ سکا، تیسرے نے کوشش کی نہیں توڑ سکا، چوتھے نے کوشش کی نہیں توڑ سکا. اس کے بعد کہا کہ تم سب مل کر کے زور لگاؤ. تو سب مل کے اس کے 5-6 لڑکوں نے مل کر کے زور لگایا تو بھی اس کو نہیں توڑ سکے. تو باپ نے پھر اس کے بعد کچھ نہیں کہا اور اس کے سارے تار الگ الگ کرنا شروع کیا. جب اس بٹی ہوئی رسی کے سب دھاگے الگ ہو گئے تو سب کو دیا ذرا توڑ کے دکھاؤ. تو ہر ایک نے آرام سے توڑ دیا. کہا دیکھو تم جب متحد رہو گے تو دوسرے تمہیں توڑ نہیں سکیں گے، تم جب مل کر کے رہو گے تو دوسرے تمہیں توڑ نہیں سکیں گے، اور جب تم آپس میں بکھر جاؤ گے تو ماں کمزور آدمی بھی تمہیں توڑ دے گا، کمزور آدمی بھی تمہیں توڑ ڈالے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح جمے رہو، بنیان مرصوص. تو ہمارے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، ذرا ذرا سی بات پر آستینیں نہ چڑھائیں. آستین چڑھانے کے مواقع کہیں اور ہیں. بڑا غصہ آیا میاں صاحب کو تو آستین چڑھا کے بیوی کی پٹائی کر دی، اب بڑا غصہ آیا تو کسی کمزور کو مارنے دو چار ہاتھ لگا دیا، اور ذرا سی کوئی بات ہوئی تو کسی کو گالی دے دی. تو غصے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو گرمی ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر 2 قسم کی گرمی ہے. الحمدللہ، بولیے الحمدللہ. ہمارے اندر 2 طرح کی گرمی ہے. ایک گرمی تو وہ ہے جو قدرت نے دے رکھی ہے، خون کی گرمی ہے نا، خون کی گرمی ہے. اور دوسری گرمی ہمارے اندر ایمان کی گرمی ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سند نہیں، اس کے پاس ایمان کی گرمی نہیں. تو ہمارے پاس الحمدللہ 2 گرمیاں ہیں. ایک تو اپنی جسمانی نظام جسمانی کی جو گرمی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور دوسری گرمی ایمان کی گرمی ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے گرمی نکالنے کی ہمارے نوجوانوں کو، ان کو چاہیے کہ ایمان کی گرمی نکالنے کی کوشش کریں. یہ خون کی گرمی نکالنے کی کوشش کرنے کے بجائے ایمان کی گرمی ظاہر کریں. ایمان کی گرمی ظاہر کریں گے تو شیطان دم دبا کے بھاگ جائے گا. اور جہاں خون کی گرمی دکھانے کی کوشش کی، شیطان آ کر کے پیٹھ تھپکنا شروع کر دے گا. اس کا کام ہے لڑائی لگانا. اسلام، قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کے حبیب کی سیرت اور ان کی سنت، یہ سب ہمیں امن کا پیغام دیتی ہے، امن اور سلامتی کا پیغام دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کی مدد کی اور اپنی ہر کمزور کی، ہر ضرورت مند کی مدد کی. زیادہ دستہ بندی بھی ہونی ہے اور تقریر کا سلسلہ اور نعت خوانی کا سلسلہ بھی ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. شاید کہ پہلے بھی میں نے بتائی ہو، تو آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ 4 سال پہلے جو تقریر رٹ کر کے آئے تھے وہی اس بار بھی سنا دی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ کبھی رٹنے کی کوشش کی نوبت نہیں آئی، اور نہ کبھی 1-8 گھنٹہ تیاری کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سب سے پہلے بیان کرنے والی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور وہ جو سیرت بیان کرتی ہیں وہ آپ کے اخلاق اور محاسن پر پھیلی ہوئی باتیں ہیں. 5-6 باتیں وہ بیان کرتی ہیں، آپ کی صفات، وہ آپ کی پوری زندگی میں پھیلی ہوئی ہے. جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ کا دل کہاں پر رہا تھا؟
اور آپ کے جسم مبارک پر ایک ایسا لرزہ تھا جیسے کہ آدمی کو بخار ہوا کرتا تھا. گھر تشریف لائے اور ان سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. انہوں نے آپ کو لٹایا اور کمبل اڑایا اور پھر پوچھا کیا ہوا، آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ تو فرمایا پورا واقعہ بیان کیا جو غار حرا میں پیش آیا تھا جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا اور قرآن کے نازل ہونے. وہ کہہ کے بیان کر کے آپ فرمانے لگے مجھے اپنی جان کا ڈر معلوم ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر معلوم ہو رہا ہے. تو حضرت ام المومنین نے فرمایا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتوں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتے ہیں. کوئی رشتہ دار رشتہ توڑتا ہے تو آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس لیے کہ آپ بے سہارا کو سہارا دیا کرتے ہیں، بے روزگار کو روزگار فراہم کرتے ہیں، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مصیبتوں میں حق کی حمایت اور مدد کرتے ہیں. یہ آپ کی صفات بیان کی. کیا یہ صفات اس زمانے میں مسلمان کے لیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس زمانے میں مسلمان کو یہ صفت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے. مہمان نوازی کا مفہوم وہ نہیں تھا جو یہاں پر ہے ہندوستان میں، کہ کوئی مہمان گھر میں آ گیا ہے تو اس کو چائے پلا دی، کلچا کھلا دیا یا روٹی ترکاری کھلا کر کے روانہ کر دیا. وہ مہمان جو مکے میں آیا کرتے تھے اور اجنبی ہوتے تھے، ان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی رہنے کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پناہ دیا کرتے تھے، اپنے گھر میں ٹھہرایا کرتے تھے. وہ تقرئ الضیف کا وہ مطلب ہے. اور اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کے لیے روزگار کا انتظام کرتے تھے. کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کو تو اس کو کھانے پینے کا سامان فراہم کرتے تھے. یہ صفات بیان کر کے ام المومنین کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ یہ بتانا چاہتی ہے امت کے لوگوں کو، اپنی اولاد کو. تو ہماری ماں تھی، سب مسلمان کی ماں تھی ام المومنین. انہوں نے ایک پیغام یہ دیا کہ جو قوم اور ملت کو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. جو قوم اور ملت کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حمایت کرتا ہے اور اس کو بچا کے رکھتا ہے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دشمنوں سے، تاکہ قوم کی خدمت کرنے والا زیادہ دنوں تک قوم کے درمیان میں رہے. یہی سیرت جو ہے، سیرت طیبہ کی یہی خوبی اس وقت ضرورت ہے ہمارے درمیان میں ہوتی. رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو جب یہ دیکھا حضرت ابو طالب کو، ایک بڑا مسئلہ چھڑا ہوا ہے حضرت ابو طالب کے ایمان کا. آج کل سب مسئلہ آج کل میدان میں نہیں ہوتا، زمین پر. یہ دنگل جو ہوتا ہے فیس بک پہ ہوتا ہے، یہ دنگل جو ہے نیٹ پر ہوا کرتا ہے. کہاں تو وہ کسی کو کوئی مطلب نہیں، اور خامخواہ کو ایک بات جو ہے وہ بحث کا موضوع بن گئی ہے حضرت ابو طالب ایمان لائے کہ نہیں لائے. ارے تم کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اپنا ایمان سنبھالو. حضرت ابو طالب کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہو؟ جس کی پوری زندگی کا مقصد ہی رسول اللہ کی حمایت تھی. حضرت ابو طالب کی زندگی کا مقصد ہی تھا. ہر آدمی کی زندگی کا کچھ مقصد ہوا کرتا ہے. ان کی زندگی کا مقصد اپنی آل اولاد کو پالنا نہیں تھا. ان کی زندگی کا مقصد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی تھی. اسی لیے زندہ رکھا تھا ان کو اللہ نے، اور اسی لیے اللہ نے ان کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہونے دیا تاکہ مشرکین سمجھیں کہ یہ میرے آدمی ہیں تو ان کو ظلم نہ کریں.
آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی چچا اپنے بھتیجے کے ساتھ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا، اتنا بڑا احسان نہیں کر سکتا جتنا بڑا احسان، جتنی بڑی محنت حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی، کوئی چچا اپنے بھتیجے کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رہے اور تمام بنو ہاشم کو لے کر کے حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ رہے۔ 3 سال کا عرصہ پتے کھا کر کے چبا کر کے لوگوں نے گزارا کیا، کم نہیں ہے 3 سال کا عرصہ۔ 3 دن مشکل ہے جینا ایسی حالت میں، اور وہاں 3 سال گزارا، اور اس 3 سال کی ہر رات ایسی ہوتی تھی کہ حضرت ابو طالب آپ کو صبح رات کے پہلے حصے میں آپ کے اپنے بستر پہ لٹاتے تھے، اور آدھی رات کو آپ کو اٹھا کر کے آپ کی جگہ پر اپنے کسی بیٹے کو لٹا دیتے تھے، تاکہ دشمن کو یہ اندازہ نہ ہو کہ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے حضرت ابو طالب، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار تھے کہ دشمن آ کے ان کے بیٹے کو مار دے اور رسول اللہ سے حیات رہیں اور سلامت رہیں۔ وہ ان کی پوری زندگی ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اگر کچھ اس کو غلط دکھائی بھی دے رہا ہے تو زبان بند کر کے رکھے۔ مالک کا معاملہ ہے، رسول اللہ مالک ہے ہمارے، اللہ مالک ہے ہمارا، مالک کا معاملہ ہے، زبان سے کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کا نام ادب سے لینا چاہیے، اس سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کرتے تھے، بعد میں بھی یاد کرتے تھے، بعد میں بھی یاد کرتے تھے اور ان کا ذکر کرتے تھے۔ تو یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی ہے، حضرت ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم علی کو اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں اور آپ عقیل کو اپنی کفالت میں لے لیجئے، 2 بیٹے ان کے پاس سے ہٹیں گے تو ان کو کچھ بوجھ کم ہوگا۔ تو چچا کا بوجھ کم کیا اور چچا کا بار کم کیا، ان کے اخراجات کا جو بوجھ تھا، ان کے مالی مسائل تھے، اس میں ان کی مدد کی۔ کیا آج مسلمان کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرے؟ کیا آج مسلمان کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بوڑھے باپ کا خیال رکھے؟ کیا آج ایک مسلمان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے بیوی کی محبت میں باپ کو چھوڑ دے اور ماں کو چھوڑ دے؟ کیا اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے اہل قرابت کے حقوق ادا کرے؟ اگر اس کا بھتیجا یتیم ہو گیا ہے تو بھتیجے کی کفالت کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اور اگر ماں باپ ضعیف ہو گئے تو ان کا خیال رکھے۔ اپنا سگا بھائی ہے تو اس کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا معاملہ کرے۔ یہ اسلام یہ ہے، ہمدردی، محبت، اخوت اور غمخارگی کا نام اسلام ہے، اور یہ کام اللہ والوں نے ہمیشہ کیا ہے۔ اتنی بڑی خانقاہ حضرت تاج العارفین کی تھی، بہت آمدنی ہوتی تھی، آمدنی مانگے سے نہیں ہوا کرتی تھی، از خود ہوتی تھی۔ 2 طرح کی آمدنی ہوتی ہے، پیر صاحب نے مانگنا شروع کیا، مریدوں نے جمع کر کے دے دیا۔ یہاں صوفیوں کے ہاں یہ ہے، نذرانے کا اصول ہے، یاد رکھیے گا، لا رد ولا کد ولا حد۔ مشائخ کے ہاں نذرانے کا اصول ہے کہ دے رہا ہے کوئی تو لوٹاؤ نہیں، لے لو، اور دے رہا ہے کوئی تو یہ رد و قد نہ کرو گے، اتنا کیوں دیا ہے، اتنا کیوں نہیں دیا، یہ کیوں نہیں دیا، وہ کیوں نہیں دیا، یہ نہ کرو۔ اور اگر نظر دے رہا ہے تو نظر میں کوئی حد متعین نہ کرو کہ ہم کو 500 کا نظر آنا چاہیے اور 1000 نظر آنا چاہیے، تو یہ حد متعین نہیں ہے اور مطالبہ نہیں ہے، اور اپنے جی سے دے دے، خوشی خوشی تو لے لو۔ حدیث میں ہے،
سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے اس کمرے کی صفائی کرتے ہوئے کوئی چیز بچ گئی تھی تو وہ اٹھا کے حضرت عمر کو دے دی. حضرت عمر وہیں موجود تھے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر آپ کو کوئی نہ ملا کہ مجھے دے دیا. تو آپ نے فرمایا جب تم کو خود بخود اللہ کی طرف سے کوئی چیز مل جائے تو اس کو قبول کر لو, اس میں خیر ہے, اس میں خیر ہے, اور اگر مانگ کر کے لیتے ہو تو اس میں خیر نہیں ہے. تو حضرت تاج العارفین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ وہی تھا. اور متوکل اسی کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں جس کے پاس اللہ کی طرف سے جو آ جاتا ہے. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خلیفہ تھے. ان کو کسی بادشاہ کے کسی وزیر نے ایک بڑی رقم لا کے نذرانے میں دی, دے کے چلا گیا. اب وہ سخت پریشان, 3 دن تک وہ روتے رہے کہ یہ کیا ہو گیا, اب ہم اپنے پیر کو کیا منہ دکھائیں گے اور کیا کہیں گے, اور کہنا بھی ضروری ہے. تو جا کر کے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا تم نے دل میں خواہش کی ہوگی. انہوں نے فرمایا کہ تم کو کیوں دے دیا, تم نے دل میں خواہش کی ہوگی. حضرت تاج العارفین رضی اللہ عنہ کے ایک خلیفہ تھے حضرت شاہ محمد اکرم رحمۃ اللہ علیہ. وہ برابر خواب میں صحابہ کرام کو, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو, غوث پاک کو دیکھا کرتے تھے. تو ایک دن خواب میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی زیارت ہوئی اور حضرت علی نے ان کو کیمیا بنانے کا نسخہ بتایا, یعنی وہ سونا بنانے کا. اب وہ دین سے اٹھے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بتا دیا حضرت نے ہم کو, حضرت علی نے, اب ہم اپنے مرشد کو کیا جواب دینے. جا کر کے حاضر ہوئے, جا کر کے عرض کیا کہ ہم نے خواب میں زیارت کی اور ہمیں یہ سونا بنانے کا نسخہ ملا ہے. تو حضرت تاج العارفین نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہیں کیا کیا چیزیں اس میں تھیں, بتائی گئی تھی. کہا ہم کو یاد ہے. تو ان کو کچھ پیسے دیے گئے کہ وہ سامان خرید کے لاؤ اور بنا کے دکھاؤ ہم کو. وہ گئے, سامان جو اس کا تھا وہ لائے اور اس کو سونا بنا کر کے لا کر کے پیش کیا. فرمایا اس کو سنار کے پاس لے جاؤ, سنار کیا کہتا ہے. سنار نے دیکھا, اس نے کہا یہ تو کھرا سونا ہے. پھر لے کے حاضر ہوئے, فرمایا اس کو بیچ کر کے خانقاہ کے گیٹ پر جو درویش اور فقراء بیٹھے ہوئے ان کو تقسیم کر دو جا کر کے. سبحان اللہ. اور ان کو کچھ نہیں دیا اس میں سے, میں سب جا کے تقسیم کر دو. اور اگرچہ تم کو حضرت علی نے یہ نسخہ بتایا تھا مگر تم اس کے اہل نہیں ہو, بھول جاؤ. ایسا بھولے کہ کوئی ایک چیز ان کو یاد نہ رہی. تو وہ شیخ وقت اور مخدوم زمان حضرت تاج العارفین نے وہ خانقاہ داری کی اور فقیری درویشی میں بادشاہی کی. فقیری اور درویشی میں بادشاہی کی, اور جو ان کے پاس آتا تھا وہ روزانہ لوگوں کو, آنے جانے والوں کو کھلا کے ختم کر دیتے تھے. اور ہر 11 کو غوث پاک کے نیاز کرتے اور پلاؤ پکوا کے کھلا دیا کرتے تھے لوگوں کو. اپنے پاس کچھ نہیں رہتا تھا, لوگوں کی فکر رہتی تھی, قوم کی فکر رہتی تھی, اور قوم کے لیے کہ بڑے بڑے مسائل حل ہوئے ان کی توجہ اور ان کی مہربانیوں سے. تو اللہ تعالی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس زمانے کے مسلمان بننے کی کوشش کریں. زمانہ ترقی کرتا ہے, آپ جانتے ہیں ترقی کا نام کیا, آگے بڑھنا. آگے بڑھنا مسلمان کی ترقی پیچھے جانا ہے 1400 سال پیچھے. مسلمان جس دن 1400 سال پیچھے چلا جائے اپنے عمل اور عقیدے میں, وہ اس کے عروج کا دن ہوگا, ترقی کا دن ہوگا. آگے بڑھنا اور ماضی کو بھولتے ہوئے جانا, اللہ رسول کو بھولتے ہوئے جانا, اس کا نام ترقی نہیں ہے. ہم حدیث میں ہے کہ خلقتم للآخرۃ والدنیا خلقت لکم,
تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. تم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو. تمہاری جگہ آخرت ہے. تمہاری جگہ آخرت ہے, دنیا نہیں ہے. دنیا میں آپ نے دکان میں 2 سامان دیکھا ہوگا. دکان میں 2 طرح کا سامان ہوتا ہے نہیں. ایک شوکیس میں ہوتا ہے, سامنے میں لگا ہوا, اور ایک اندر میں مال ہوتا ہے. سامنے والا جو مال ہوتا ہے وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اس کو نکال کے نہیں بیچتا ہے دکاندار, اس کو دکھانے کے لیے رکھتا ہے. معلوم ہو کہ یہ ویرائٹی ہے دکان میں. اصل سب مال لگتا ہے اندر میں. اندر والا بکتا رہتا ہے, آتا ہے اور جاتا ہے, باہر والا دکھانے کو رہتا ہے. تو کفار و مشرکین اس دنیا کی زینت ہیں اور ہم آخرت کی زینت ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور آخرت ہمارے لیے ہے, یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. اس لیے اس دنیا سے ہمیں اپنا دین بیچ کر کے دنیا نہیں حاصل کرنا ہے. اپنا دین کا گھاٹا کر کے دنیا نہیں اختیار کرنا ہے, بلکہ دین کو بھی بچا کے رکھنا ہے اور دنیا کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے. اس لیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو, تو اس میں یہ کہا تھا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا سے بھی اپنا حصہ لینا نہ بھولو. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ اس حضرت تاج العارفین کے آنگن میں بیٹھنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے, ہدایت پر قائم رکھے اور ایسا اچھا اور پکا مسلمان بنائے کہ لوگ کہیں کہ یہ پھلواری شریف کا مرید ہے. کتنا اچھا آدمی ہے. لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ پھلواری شریف سے تعلق رکھتا ہے, یہ کس بزرگ کے دامن پکڑے ہوئے ہے. دیکھو جھوٹ نہیں بولتا ہے, دیکھو دھوکہ نہیں دیتا ہے, دیکھو یہ فریب نہیں کرتا ہے دوسروں کے ساتھ, دوسروں کا مال ہڑپ نہیں کرتا ہے, یہ کسی پہ یہ ظلم نہیں کرتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے. اس لیے کہ یہ پھلواری شریف سے تعلق رکھنے والا ہے. یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, لیکن ہر مسلمان کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھیں تو وہ کہے, لوگ دوسرے لوگ کہیں, کفار و مشرکین کہیں, دوسرے مذاہب کے لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہے, یہ ایمانداری اس کے پاس ہے, یہ مسلمان ہے, امانت داری اس کے پاس ہے. تو یہ ایسے مسلمان بننے کی ضرورت ہے. ان جلسوں کا اور تقریروں کا فائدہ یہی ہونا چاہیے, ورنہ اگر میں تھوڑی سی مداخلت نہ کرتا تو آپ کی سماعت میں رس گھولنے والی آوازیں رس گھولتی رہتی اور ہم اپنے کڑے کڑے الفاظ آپ کے کانوں میں نہیں ڈال سکتے تھے. تو ضرورت تھی کہ تھوڑے بیان بھی کچھ ہو جائے تاکہ آپ کچھ حاصل کر سکیں. ابھی دستہ بندی ہوگی اور اس کے بعد اکاکنات ہوگی اور پھر وہ ہمارے مولانا کا بیان ہوگا انشاءاللہ. تو آپ تھوڑا صبر اور ہمت سے بیٹھیں. نہ سردی کا زمانہ ہے کہ آپ کو جاڑا لگے اور نہ بہت گرمی ہے کہ پنکھے کی ضرورت ہو. پتہ نہیں منتظمین جلسہ نے چائے وائے کا انتظام کیا ہے کہ نہیں آپ کے لیے. چائے پلانے کا انتظام نہیں کیا تو تقریر ہی پی کر کے آپ لوگ سب کے کیجئے, اور وہ زیادہ اچھی چیز ہوگی پینے کی چیزوں میں. جو آنکھوں سے پلائی جاتی ہے وہ شراب اچھی شراب ہے, جو آنکھوں سے پلائی جاتی ہے, جو اخلاق پہ کھینچی جاتی ہے, پلکوں میں سجائی جاتی ہے, آنکھوں سے پلائی جاتی ہے, وہ شراب عشق و شراب محبت جو ہے وہ اصل چیز ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.